رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، مجھے پکارو کہ میں تمہاری حاجات پوری کرتا ہوں، میرے بارگاہ رحمت میں آ کر سوال کرو کہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اسی دعا، راز و نیاز اور مناجات کی ایک کڑی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے جاری ہونے والی دعائے عرفہ ہے۔ اس دعائے عرفہ کے آج کے درس میں چند ایک جملات آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام بارگاہ ایزد متعال خدائے سبحان میں عرض کر رہے ہیں، اللہم انی ارغب الیک واشہد بالربوبیۃ لک مقرا بانک ربی والیک مردی ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا وخلقتنی من التراب ثم اسکنتنی الاصلاب آمنا لریب المنون واختلاف الدہور والسنین فلم ازل ضاعنا من صلب الى رحم فی تقادم من ایام الماضیہ والقرون الخالیہ، کہ اے پروردگار میں تیری جانب رغبت رکھتا ہوں، اللہم انی ارغب الیک، اے پروردگار میں حسین فرزند زہرا و علی تیری جانب رغبتیں رکھتا ہوں۔ جب انسان کی کسی جانب رغبت ہوتی ہے یعنی وہ انسان اسی چیز کو زیادہ چاہتا ہے۔ رغبت رکھنا یعنی دل و جان سے کسی کو چاہنا، اور امام حسین علیہ السلام کی رغبتوں کا اظہار اپنے رب کی خاطر ہے۔ اے پروردگار میں تیری جانب رغبت رکھتا ہوں، میں تیری جانب بڑھا چلا آ رہا ہوں۔ ہم اسی دعائیہ جملے کو امام حسین علیہ السلام کے ایک ارشاد کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ ایک فرمان میں مولا نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ تو اس صورت میں فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ لِلِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا، تو ایسی صورت میں ایک مومن کو چاہیے وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کی رغبت ظاہر کرے۔ جب حق کو پائمال کیا جا رہا ہو، جب حق کو اس طرح سے نابود کیا جا رہا ہو کہ باطل سے کوئی روکنے والا نظر نہ آئے، تب خدا کے ولی کو، سچے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی جانب لقائے الہی کا سفر طے کرے، اور یہی سفر امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی جانب ہے۔ اللہم انی ارغب الیک، اے پروردگار میں تیری جانب راغب ہوں، میں تیری خواہش سے نکلا ہوں، میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل و ایمان میں تیری محبتیں ہیں۔ یہ ایک ولی خدا کی زبان فطرت ہے۔ ایسے اولیاء خدا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان لے کر آتے ہیں وہ سچے تہ دل سے اور شدید مرتبے پر اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر انسان کی نیچر میں نہفتہ اور پوشیدہ ہے۔ ہر انسان کی انسانی نیچر میں اپنے رب کی محبت پائی جاتی ہے۔ ہاں، لیکن انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب اس دنیا کی آسائشوں اور رونقوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی
دل میں پائی جانے والی محبت الہی دنیاوی محبت میں بدل جاتی ہے۔ یوں انسان اپنے رب سے غافل ہونے لگتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھول کر گمراہیوں کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ لیکن اسی بھٹکے ہوئے گمراہ انسان کو جب اپنی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور کوئی ایسا مایوس کن لمحہ آتا ہے کہ جب اس سے کوئی چارہ کار نظر نہ آ رہا ہو، تو اس وقت انسان اپنے رب کی طرف مراجعہ کرتا ہے۔ اس کی تہ جان سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ہاں، ان مشکل کی گھڑیوں میں کوئی ہے جو میرا ہاتھ تھام لے گا۔ وہی ایک امید کی کرن جو انسان کی تہ جان سے اٹھتی ہے کہ جب مایوسیوں میں انسان گھر چکا ہو، جب مشکلات و آفات میں انسان گھر چکا ہو، جب مصیبتوں میں گر چکا ہو، اور اس وقت اسے امید ہو کہ کوئی ذات میرا ہاتھ تھام کر مجھے مشکلات سے نکال لے گی۔ وہی انسان کی ذات میں پائی جانے والی امید کی کرن اللہ کی محبت کا ایک نظارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو خالق انسان کا، جو رب اور مالک انسان کا، اس کی محبت ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر تربیت پایا ہو، جو خدا کے قانون، خدا کے آئین اور خدا کے حکم کے سائے میں پلا بڑا ہو، اس شخص کی محبتیں صرف اپنے رب کے لیے خالص ہوتی ہیں۔ اللہم انی ارغب الیک، اے پروردگار میں تیری جانب راغب ہوں، اے پروردگار مجھے تیری محبت اور تیرا عشق تیری جانب کھینچا چلا آ رہا ہے۔ واشہد ان، اور پروردگار میں گواہی دیتا ہوں بالربوبیت لک، گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وحدہ لا شریک رب ہے۔ اپنے کل وجود کے ساتھ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، بارگاہ ایزد منان میں عرض کر رہے ہیں، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، بِأَنَّكَ رَبِّي وَإِلَيْكَ مَرَدِّي، جیسے تو میرا رب ہے، تیری طرف سے مجھے زندگی کا تحفہ ملا ہے، وَإِلَيْكَ مَرَدِّي، اور مجھے تیری جانب لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اسے رب کی جانب سے زندگی عطا ہوئی ہے اور انسان نے اپنے رب کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ ابتدأتنی بنعمتک، اے پروردگار تو نے میرا وجود اپنی نعمت کے ذریعے شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام اب انسان کو اس کی خلقت پر متوجہ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے پورے وجود کو سراپا نیاز اور احتیاج مان کر بارگاہ رب العالمین میں آئے، اپنے وجود پہ غور کرے کہ جب میں کچھ بھی نہ تھا تو اس نے مجھے خلقت سے نوازا، جب میں کچھ بھی نہ تھا، میرا حق ہی نہیں تھا کہ مجھے وجود کا لباس عطا کیا جائے، مگر میرے رب نے اپنے فیض و کرم سے نعمت کے ذریعے سے میرے وجود کا آغاز کیا۔ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، اے پروردگار میں اس سے پہلے کہ قابل ذکر ہوتا اس وقت تو نے اپنی نعمت کے ذریعے میرا وجود شروع کیا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت مجیدہ بھی ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہ بیتا کہ جب وہ قابل ذکر ہی نہ تھا۔ قابل توجہ ہے یہ نقطہ کہ انسان کسی زمانے میں کچھ تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا، یعنی یوں نہیں کہ انسان کچھ نہیں تھا، انسان پر ایسا زمانہ بیتا ہے کہ انسان کچھ تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا۔ اسی مرحلے کو امام حسین علیہ السلام یوں بیان فرما رہے ہیں، ابتدأتنی بنعمتک، اے پروردگار تو نے میرے وجود کا آغاز کیا، تو نے میرے وجود کو آفرینش کے مرحلے میں آ کر ابتدائیت بخشی، قبل ان اکون شیئا مذکورا، اس سے پہلے کہ میں کچھ قابل ذکر ہوتا۔ یعنی انسان نے اپنے وجود کے کچھ ایسے مراحل گزارے ہیں کہ وہاں پہ کچھ تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ کیا تھا انسان کہ جب قابل ذکر نہ تھا؟
انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کے مراحل کو دیکھا جائے کہ کبھی یہ انسان جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا اپنے شکم مادر میں موجود تھا، قبل اس کے کہ یہ جنین بنتا اس سے پہلے یہ لوتھڑا تھا، اس سے پہلے یہ خون تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔ اس خون سے پہلے آپ چلے جائیں تو ایک سیل تھا جو اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ اس سے پہلے چلے جائیں تو غذا کا کوئی ذرہ تھا جو انرجی میں بدلا تھا۔ اس سے پہلے چلے جائیں کہ جب یہ غذا ایک انسان کے وجود میں نہ تھی، اس وقت کیا تھا؟ ممکن ہے کوئی نباتات کا حصہ ہو، پودوں کا حصہ ہو۔ اس سے پہلے وہ انرجی تھی جو زمین کی تہوں میں موجود تھی۔ ہمیشہ زمین کے اندر موجود رطوبت کونپل کی شکل میں زمین سے باہر آتی ہے، اور وہی کونپل اپنے مراحل گزار کر ایک دن انسانی خوراک بن جاتی ہے۔ جب انسان خوراک کھا لیتا ہے تو وہ خوراک اپنے ہضم کے مراحل گزار کر انسانی وجود میں ایسی انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ انرجی آگے انسانی نسل بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ انہی مراحل کو دیکھیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خلقتنی من التراب، اے پروردگار تو نے مجھے مٹی سے وجود بخشا، ثم اسکنتنی الاسلاب، اے اللہ جب تو نے مجھے مٹی سے انتخاب کیا تو میرے آبا کے صلب میں منتقل کیا، آمنا لریب المنون واختلاف الدہور والسنین، جب میں اپنے آبا کے اسلاب میں تھا، ایک صلب سے دوسرے صلب منتقل ہوتا رہا، تو اس وقت جتنی بھی ایام گزرے، جتنی بھی زمانوں کا اختلاف گزرا، اے پروردگار اس اختلاف ازمنہ میں تو نے میری حفاظت فرمائی، فلم ازل ضاعنا من صلب الی رحم، یہاں تک کہ اے پروردگار تو نے مجھے میرے باپ کے صلب سے رحم مادر میں منتقل کیا، فی تقادم من الایام الماضیہ، ان گزرے دنوں میں کہ جو کچھ تیری تقدیر کا حصہ تھے، والقرون الخالیہ، اور وہ زمانے کہ جب میں نہیں تھا مگر لم تخرجنی، اے پروردگار تو نے مجھے جب اس دنیا میں جنم دے کر بھیجا، میری آفرینش فرمائی، مجھے خلق فرمایا، لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی واحسانک الی فی دولت ائمۃ الکفر الذین نقضوا عہدک، اے پروردگار تو نے مجھے وجود بخشا، لیکن تو نے مجھے اس زمانے میں پیدا نہ کیا کہ جس زمانے میں کفر کا اور طغیانی کا دور تھا، تو نے مجھے کافروں کی حکومت میں پیدا نہ کیا، تو نے مجھے ان لوگوں کی حکومت میں پیدا نہ کیا جو تیرے عہد کو پائمال کرنے والے تھے، جو تیرے عہد کو نقض کرنے والے تھے۔ اور اس میں کیا تھا اے پروردگار؟ وہ تیرا لطف تھا میرے اوپر، وہ تیرا احسان تھا میرے اوپر۔ یعنی انسان اپنے وجود میں دیکھے تو کبھی بھی اپنے پروردگار پر کوئی اپنا حق نہیں جتلا سکتا کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، نہیں۔ پروردگار جو کچھ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اپنی رحمت، اپنے تفضل اور اپنے لطف و کرم سے دیتا ہے، انسان کہیں پر بھی اپنے حق کا دعویٰ نہیں جتلا سکتا۔ اور امام جی فرماتے ہیں، لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی، اے پروردگار تو نے مجھے اس وقت نہ بھیجا کہ تو نے میرے اوپر رحم فرمایا، تیری رأفت تھی اور تیرا لطف تھا میرے ساتھ، واحسانک الیہ، تیرا احسان تھا میرے اوپر کہ لم تخرجنی فی دولت ائمۃ الکفر، کہ تو نے مجھے اس وقت دنیا میں نہ بھیجا کہ جب ائمہ کفر کی حکومت تھی اور ان کی سربراہی میں دنیا چل رہی تھی۔ کون کفار؟ الذین نقضوا عہدک وکذبوا رسلک لکنک اخرجتنی للذی سبق لی من الہدی، ان کفار میں تو نے مجھے نہ بھیجا جو تیرا عہد و پیمان توڑتے تھے، جو تیرا قانون پائمال کرتے تھے، تو نے ان کفار میں مجھے نہ بھیجا کہ جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اور اخرجتنی
تو نے مجھے جب وجود بخشا تو کن لوگوں کے سپرد کیا؟ للذی سبق لی من الہدی، ان لوگوں کے تو نے مجھے حوالے کیا کہ جو مجھ سے پہلے ہدایت یافتہ تھے۔ کہ اے پروردگار تیرا رأفت، تیری رحمت، تیرا احسان اور تیرا لطف و کرم اور فضل ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے خاندان رسالت میں آنکھ کھولنے کا موقع دیا، تو نے مجھے علی و زہرا کی آغوش میں آنے کا موقع دیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام بارگاہ رب العالمین میں مناجات فرما رہے ہیں کہ اے رب یہ تیرا لطف و کرم تھا کہ تو نے مجھے زمانہ جاہلیت میں پیدا نہیں کیا، یہ تیرا لطف و کرم تھا کہ میں حسین نے اس وقت اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی کہ جب ہر طرف شرک کا بول بالا تھا۔ اے پروردگار میں اس وقت دنیا میں نہیں آیا کہ جب انسانیت کے بجائے دنیا پر حیوانیت کا راج تھا، جب انسان عقل و حکمت سے دور تھے، جب انسان ہوا و ہوس اور منمانی کی زندگی جیا کرتے تھے۔ اے پروردگار یہ تیرا میرے اوپر لطف تھا کہ مجھے ان حالات میں پیدا نہیں فرمایا، اور جب تو نے مجھے وجود عطا کیا تو میرے سامنے میرے نانا محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب تو نے مجھے وجود سے نوازا تو میرے سامنے علی ابن ابی طالب تھے، میری مادر گرامی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں، اور یہ تیرا لطف و کرم ہے کہ تو نے مجھے ان لوگوں کے سپرد کیا کہ جو ہدایت یافتہ تھے، جو مجھ سے پہلے ہدایت پا چکے تھے۔ اب یہی حالات کچھ ہم اپنے دیکھیں کہ ایک طرف ہم پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ اے ربا ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اس کے اطراف میں کئی اور گمراہ ادیان والے بھی رہتے ہیں، باطل ادیان والے بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی ہیں۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم حسین والوں کو مسلمانوں کے گھر میں جنم دیا۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے قرار دیا۔ اے پروردگار تو لائق حمد ہے کہ جو تو نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، ہماری سانسیں ان لوگوں کے ساتھ چلیں کہ جو لوگ عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ لیکن دوسرا فخر جو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ اے پروردگار تو نے مجھے ان لوگوں میں نہیں بھیجا کہ جو کفار تھے، تیری احکام کو نقض کرنے والے، پائمال کرنے والے تھے اور تیرے رسول کی تکذیب کرنے والے تھے۔ یہ افتخار امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اس افتخار میں ہم بہت پیچھے ہیں اپنے مولا سے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار جس زمانے میں ہم آئے اس زمانے میں تیرے قوانین کی سبھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے پورے اطمینان و ایمان کے ساتھ کہ اے پروردگار جس زمانے میں ہم لوگ موجود ہیں اس زمانے میں تیرے احکام کو کوئی پائمال کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ سفر ہمیں طے کرنا ہے سیرت حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے۔ یہ افتخار ہم نے کسب کرنا ہے کہ ہم جس امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور جو امام حسین علیہ السلام بارگاہ پروردگار میں یوں مناجات کر رہے ہیں، پروردگار تیرا لطف و رحمت تھا میرے اوپر کہ میں ان لوگوں میں نہیں آیا جو لوگ تیرے عہد و پیمان کو ٹھکراتے تھے، میں ان لوگوں میں نہیں آیا جو لوگ تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ تو بس ہمارا وظیفہ حسینی ہونے کے ناطے یہی بنتا ہے کہ جب ہم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ اپنایا ہے، جب ہم نے ان کا محبت اور عشق کا راستہ اپنایا ہے، تو اپنے محبوب کے مشن کے مطابق ہمیں ایسا جینا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کبھی عہد الہی توڑا نہ جائے، ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے رسول خاتم کی تعلیمات کی تکذیب نظر آتی ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم تکذیب ہمیشہ الفاظ سے کر رہے ہوں۔ بعض لوگ تھے کفار میں جو احکام خداوندی کو اور احکام انبیاء کو زبانوں سے ٹھکرا دیتے تھے کہ نہیں مانتے ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نسلوں سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد بتوں کے سامنے جھکتے تھے، یہ کون سا ایک خدا ہے جس کی تبلیغ آ کر اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص نے شروع کر دی۔ زبانی انکار کرتے تھے، سیدھا سیدھا زبان سے کہہ دیتے تھے کیسے ممکن ہے کہ جس قیامت کا تذکرہ یہ رسول کر رہا ہے ہم دوبارہ مٹی میں مل جانے کے بعد کیسے اٹھا دیے جائیں گے۔ یہ ایک زبانی تکذیب ہے۔
زبانی تکذیب ہمیشہ کافر کرتا ہے، ہمیشہ دشمن راہ حق زبانی تکذیب کرتا ہے، لیکن جب ہم لوگ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، جب دائرہ ایمان میں آ جاتے ہیں، تو اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر کبھی ہم زبانی تکذیب نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہم مومن ہو گئے ہیں، چونکہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اب زبانی تکذیب کریں گے تو ہمارا اپنا ایمان و اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ زبانی تکذیب ہم نہیں کرتے، لیکن بہت سے موارد میں نادانستہ طور پر، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، حق تعلیمات سے ناآشنائی کی وجہ سے اپنے عمل میں بہت سی تعلیمات کی تکذیب کر بیٹھتے ہیں۔ اس مرحلے میں بھی کہ جب انسان کو مسلمان ہونے کے ناطے دین الہی کی مکمل تعلیمات کا علم نہ ہو اور انسان اپنے عمل میں تعلیمات نبوی کو، تعلیمات ائمہ اطہار کو روندے جا رہا ہو، تو یہاں پہ دو سچویشنز بنتی ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہم لا علمی میں جب کسی حکم نبی کو یا حکم الہی کو ٹھکرانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جان بوجھ کر عمدن ٹھکرا رہے ہوں کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن یہ عمل ہم نے نہیں کرنا، تو اسے کہیں گے ہم نفاق۔ جب ایمان ہے اللہ پر، رسول پر ایمان ہے، جب اور علم بھی ہو جائے کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، جب ایمان ہے ائمہ اہل بیت پر اور ہمیں کچھ علم بھی ہو جائے کہ ائمہ اہل بیت کا یہی مقصد ہے، اور پھر بھی ڈٹ جائیں اس مقصد کے خلاف، اس حکم کو پامال کرنے کے لیے، تو یہ ہماری عملی تکذیب نفاق کہلائے گی، منافقانہ رویہ کہلائے گی کہ ذہنی اور دلی پر طور پر ایمان کچھ ہے، عمل میں ہم کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر صرف لا علمی ہو، کم علمی ہو، جان بوجھ کر نہیں بلکہ خطا میں، غلطی میں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اگر غلطی میں احکام الہیہ کو پائمال کر دیتا ہے اور پھر لوٹ کر آتا ہے بارگاہ رب العالمین میں کہ اے پروردگار جو کچھ ہوا خطا تھی، غلطی ہوئی، اے رب تو مغفرت کرنے والا ہے، تو عفو درگزر کرنے والا ہے، ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، ہم اپنے کیے غلط عمل پہ پشیمان ہیں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت پشیمان مومن کو اپنی رحمت میں لوٹنے کی گنجائش دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اپنے پشیمان بندوں کو توبہ کے ذریعے سے پروردگار عالم پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو لائق حمد و ستائش ہے، اس لیے کہ تو نے ہمیں جس طرح ائمہ طیبین علیہ السلام کا ماننے والا بنایا ہے، اسی طرح ہمیں ائمہ کی تعلیمات پر پابندی کرنے والا بھی تو نے بنایا ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جب تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تامن سویہ، تو نے مجھے مکمل خلقت عطا فرمائی، میرے وجود میں کوئی نقص نہیں تھا، میری تمام توانائیوں کو تو نے اعتدال بخشا۔ جب میری توانائیاں مکمل ہو گئیں، وَحَفِظْتَنِي فِي الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِيًّا، مکمل مجھے توانائیوں کے ساتھ تو نے بھیجا، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد تو نے خود پروردگار میری حفاظت کا اہتمام فرمایا کہ جب میں چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا۔ جب انسان بچپنے میں ہوتا ہے اس وقت انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایک ان پہ کہ جن کے دل میں اس کے مامتا کا عشق ہوتا ہے، ماں کے وجود پر، اپنے باپ کی مہربانیوں پر، یا رحمت خدا پر اس کا سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ یعنی حتیٰ خود اس بچے کو تو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا، اسے اپنے جیون کا کچھ اختیار بھی نہیں ہوتا، لیکن پروردگار عالم ایسا اہتمام فرماتا ہے کہ دنیا میں آنے والے اس بچے کی بچپنے میں مکمل حفاظت ہوتی ہے، کوئی نقص نہیں ہوتا، اس بچے کی جو تمام ضروریات ہوتی ہیں وہ پروردگار عالم فراہم فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کا مکمل اہتمام کرتا ہے۔ ایک ایرانی رائٹر نے بڑے پیارے انداز میں سے بیان کیا ہے کہ جب بچے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے
اور اس کا وقت آ رہا ہوتا ہے جنم کا، تو یہ بچہ اپنی زبان فطرت سے رب العالمین سے التجا کرتا ہے، اے پروردگار تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے؟ وہ بچہ اپنے اللہ سے جب یہ سوال کرتا ہے تو پروردگار اسے کہتا ہے تو نے ایک نئی دنیا میں جانا ہے۔ پھر وہ بچہ رب سے کہتا ہے اے اللہ، یہاں پر جس دنیا میں اب میں موجود ہوں، یہاں تو مجھے رزق دیتا ہے، تو میری حفاظت کرتا ہے، جب نئی دنیا میں جاؤں گا تو وہاں تو میں تنہا ہوں گا، مجھے کھانا پینا کہاں سے ملے گا، میری حفاظت کون کرے گا؟ اور جب اس وقت موجودہ حالت میں ہوں تو میں تیرے زیادہ قریب ہوں، میں تجھے یاد کر بیٹھتا ہوں، لیکن جب نئی دنیا میں نے جانا ہے تو وہاں مجھے کون پھر تیرے قریب ہونے دے گا؟ نئی دنیا میں پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، وہاں جا کے میں تجھے بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو دلاسا دینے کے لیے فرماتا ہے تو نے فکر نہیں کرنی، جس طرح ابھی کے حالات میں تجھے رزق دیتا ہوں، اس طرح نئی دنیا میں تو جائے گا تو میں تیرے رزق کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ جیسے اب میں تیری حفاظت کرتا ہوں تو نئی دنیا میں جائے گا تو وہاں بھی تیری حفاظت کا بندوبست کروں گا۔ جیسے اب تو میرے قریب ہے، وہاں تو نئی دنیا میں جائے گا تو میرے قریب لانے کے لیے میں وہاں پہ تیرے ساتھ ایک وسیلہ ہدایت کا چھوڑوں گا۔ تو وہ بچہ پھر خدا سے کہتا ہے پروردگار کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا کہ جیسے مجھے یہاں پہ رزق مل رہا ہے پھر وہاں بھی ملے گا؟ پتہ نہیں وہ دنیا کیسی ہوگی، کیسے ہوگا جیسے میں یہاں پر تیرا انس محسوس کرتا ہوں وہاں بھی تجھے محسوس کر پاؤں، وہ پتہ نہیں کیسی دنیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو دنیا میں جائے گا تو پریشان نہ ہو، میرا ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہوگا جو تیری خوراک کا بھی خیال رکھے گا، جو تیری رشد و نمو کا بھی خیال رکھے گا، جو تیری معرفت اور تعلیم کا بھی خیال رکھے گا۔ تو اس بچے نے کہا پروردگار وہ کون سا فرشتہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فرشتے کا نام ہوگا ماں، اس فرشتے کو تو ماں کہہ کر پکارے گا، وہی ماں تیری حفاظت کی پوری ذمہ دار ہوگی، وہی ماں تیرے رزق و روزی کی ذمہ دار ہوگی، وہی ماں تجھے ہر مصیبت و تکلیف سے بچائے گی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ننھے انسان کی حفاظت کیا مکمل بندوبست فرماتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے دل میں ایسی عشق و محبت کی تڑپ ڈالتا ہے کہ ماں باپ اس نئے آنے والے بچے کی حفاظت کا پورا ذمہ اپنے سر لیتے ہیں اور بچے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہی التجا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں، وَحَفِظْتَنِي فِي الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِيًّا، اے پروردگار جب میں گہوارے میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے میری حفاظت کا اہتمام فرمایا، وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغَذَاءِ لَبَنًا مَرِيًّا، اور پروردگار تو نے غذا کا ایسا بندوبست کیا کہ مجھے میٹھے دودھ سے تو نے سیراب کیا، وَعَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الْحَوَاذِن، اور اے ربا تو نے حفاظت کرنے والی خواتین کے دلوں میں میری محبت ڈالی، یعنی مامتا کا عشق تو نے ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈالا جنہوں نے ہماری حفاظت کی، وَكَفَلْتَنِي الْأُمَّهَاتِ الرَّوَاحِمِ، اور اے پروردگار بہت ہی رحم دل اور رحم کرنے والی ماؤں کی گودوں میں تو نے ہمیں کفالت کے لیے سونپا کہ جو ہماری حفاظت، ہماری تربیت اور ہماری خوراک و غذا میں ہمارا خیال رکھنے والی ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے جملات ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے ایک رحم دل ماں کے آنگن میں جنم دیا، وہ رحم دل ماں کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، وہ ماں جو رحمتاً للعالمین کی اکلوتی بیٹی اور سید الانبیاء کے لیے رحمت تھیں، سیدۃ النساء حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی آغوش میں مولا حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور یہی فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو نے میری ماں کے دامن میں مجھے بھیجا تو نے میری مکمل حفاظت فرمائی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام حضرت صدیقہ طاہرہ کے دامن میں آئے تھے، اس وقت فرشتوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن ان میں سے حضرت جبرائیل جب نبی خاتم صلوات اللہ علیہ کے
پاس آتے ہیں اور مبارک عرض کرتے ہیں، ساتھ کچھ ایسے جملات کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نانا کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ ایک نیا بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے اور رسول خاتم کو جب مبارک دی، ساتھ کچھ ایسے جملے کہہ دیے کہ رسول خاتم کی آنکھیں برس پڑیں۔ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی نے جب اپنے بابا کو روتے دیکھا تو عرض کرتی ہیں، بابا جان، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شہزادے سے نوازا ہے، یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کے لمحات ہیں، مگر آپ روئے کیوں جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلوات اللہ علیہ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، بیٹی، یہ شہزادہ جو رب نے مجھے عطا کیا ہے، خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، اسی خوشی پر فرشتے مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں، لیکن اس شہزادے کی مصیبتوں کی بھی خبر مجھے دے دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے مصیبتوں کی خبر؟ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ پریشان ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، اس حسین کو بہت ہی مظلومیت کے عالم میں تنہا شہید کر ڈالا جائے گا۔ یہ حسین علیہ السلام کا سفر کہ جب پروردگار عالم نے انہیں دنیا میں بھیجا اور دنیا سے جانے تک یہ امام علیہ السلام ہمیشہ خدا کی جانب راغب رہے، خدا کی جانب رغبتوں میں رہے۔ اللہم انی ارغب الیک، اے پروردگار میں حسین تیری جانب رغبتیں رکھتا ہوں، تیرے ساتھ ہی میں محبت کرتا ہوں اور تیرے راہ عشق میں ہی سر کٹوانے نکلا ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے اور روشنی میں پروردگار کے ساتھ محبت کرنے کا ہنر عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں امام حسین علیہ السلام کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص کر ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ اللہ رب العزت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے بحق محمد و آلہ الطیبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔